السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک غزوہ بدر کا معجزہ، ایمان اور نصرت الہی کی داستان۔ مدینہ کی فضائیں خاموش تھیں، دلوں میں عجیب سی کیفیت، حق و باطل کا مرحلہ قریب، ایمان کی آزمائش کا وقت، تاریخ کا روشن باب لکھا جا رہا تھا۔ مٹھی بھر اہل ایمان تیار، اللہ کی نصرت پر کامل یقین۔ یہ دوسرا ہجری کا زمانہ، رمضان کی بابرکت ساعتیں تھیں۔ مدینہ سے قافلہ روانہ ہوا، مقصد صرف دفاع اور حق۔ سامنے قریش کا غرور کھڑا تھا، تعداد میں وہ بہت زیادہ تھے مگر ایمان کی دولت نایاب۔ اس مارکے کو تاریخ نے غزوہ بدر کے نام سے یاد رکھا۔ یہ پہلا بڑا مارکا تھا، اسلام اور کفر آمنے سامنے۔ 313 جانباز صحابہ سامنے، 1000 کا لشکر۔ جرال ظاہری اسباب کمزور نظر آئے، قافلے کی قیادت فرما رہے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ آپ کی نگاہوں میں عزم، دل میں امت کی فکر۔ ہاتھ اٹھائے تو دعا بنی، یا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اگر یہ جماعت ہلاک ہوئی زمین پر تیرا نام کون لے گا۔ صحابہ کرام کی چہرے روشن، کسی کے پاس مکمل ہتھیار نہیں تھے، کچھ کے پاس سے تلوار، کچھ کے پاس اونٹ۔ باری باری وسائل کی کمی واضح تھی مگر یقین کی روشنی غالب تھی۔ ہر دل میں شہادت کی تمنا۔ میدان بدر میں خیمہ نصب، کنوؤں پر پہلے قبضہ ہوا، حکمت عملی سے قدم بڑھائے، نوجوانوں میں جوش نمایاں، بزرگوں کو صبر کا دریا۔ ہر شخص خود کو پیش کرے، یا رسول اللہ ہمیں یاد دیں۔ قریش کو اپنے زور پر ناز، سردار غرور سے بھرے ہوئے، ہتھیار چمکتے سورج تلے، ڈھول کی آوازیں بلند ہوئی مگر دلوں میں کھوٹ اور تکبر، حق کی روشنی سے محروم، انکار کا پردہ آنکھوں پر۔ جنگ سے پہلے رات آئی، مسلمان پر سکون کی نیند۔ قرآن نے اسے نعمت بنایا، بارش نے ریت کو جما دیا، قدم مضبوطی سے جمنے لگے، دلوں سے وسوسے دور ہونے لگے۔ یہ بھی نصرت کی علامت۔ صبح صادق کا وقت آیا، صفیں ترتیب سے سج گئے، رسول کریم نے دعا فرمائی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، چادر مبارک کندھوں سے گری، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنبھال کر اٹھائی۔ عرض کیا اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ پہلا مقابلہ انفرادی ہوا، حمزہ، علی اور عبیدہ نکلے، باطل کے سورما سامنے آئے، تلواریں ٹکرائیں، چنگانیاں اٹھیں، ایمان کی زرد کالی ثابت، کفر کے علمبردار گر پڑے، مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا، پھر باقاعدہ جنگ چھڑ گئے، گرد و غبار سے فضا ڈھکی، نعرہ تکبیر گونج اٹھا، ہر وار میں اخلاص شامل، ہر قدم پر توکل نمایاں، تعداد کی کمی محسوس نہ، کیونکہ دلوں میں رب کی مدد۔ قرآن نے خبر دی بعد میں، فرشتے مدد کو اترے، سفید لباس میں صف بستہ، اہل ایمان کی دھارت بنی۔ یہ منظر آنکھوں سے اجل مگر سراس سپنے دیکھے، دشمن کے دلوں پر روک۔ کئی صحابہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے چہرے روشن دیکھے جو دشمن کو گراتے جاتے تھے، تلوار ہماری ضرب، اور ایسا لگتا تھا کوئی اور ساتھ ہے۔ یہ نصرت الہی کا کرشمہ، ایمان والوں کے بشارت۔ جنگ کا پانسا پلٹنے لگا، قریش کے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل بھی انجام کو پہنچا، غرور خاک میں مل گیا، باطل کا کمر ٹوٹ گیا، حق کا پرچم سر بلند ہوا۔ تاریخ نے کروٹ بدلی، 70 کافر قتل ہوئے، 70 گرفتار بھی کر لیے، مسلمان کے چند شہید۔ یہ تناسب حیران کن تھا مگر اہل ایمان کو یقین، یہ سب رب کی عطا، ان کی طاقت نہیں تھی۔ جب فتح کی خبر پھیلی، مدینہ میں خوشی کی لہر، ماؤں نے سجدہ شکر ادا کیا، بچوں نے تکبیر بلند کیا۔ یہ صرف جنگی کامیابی نہیں، یہ ایمان کی سچائی کی زندہ دلیل بن کر آئی۔ مدینہ کی گلیاں گواہ بنی کہ مٹھی بھر سچے لوگ دنیا کی بڑی طاقت ہرا سکتے ہیں اگر ان کا سہارا اللہ تو بھی کوئی خوف نہیں۔ یہ پیغام نسلوں تک پہنچا۔ بدر مثال بن کر ابھرا، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی عظیم سبق تھا۔ کسی پر ظلم نہ کیا، فدیہ لے کر رہائی دی، کچھ کو تعلیم کے بدلے آزادی کا موقع فراہم ہوا، اخلاق کی بلندی نمایاں ہوئی۔ یہ مارکا سے تلوار نہیں، یہ تربیت کے میدان بھی صحابہ کے ایمان نکھر گئے، توکل کا مفہوم واضح ہوا، دعاؤں کی تاثیر سامنے آئی، قیادت کی حکمت اشکار، اتحاد کی طاقت پہچانی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدر والے خاص مقام رکھتے ہیں، اللہ نے ان پر نظر رحمت، ان کی خطائیں معاف فرمائے۔ یہ بشارت ان کے لیے جو جان ہتھیلی پر لائے، صرف رضا الہی کی خاطر۔ آج بھی جب بدر یاد آتا ہے، دل میں حرارت جاگتی ہے، کمزوریوں کے باوجود کامیابی،
مایوسی کے اندھیرے میں امید، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وسائل نہیں، ایمان اصل طاقت ہے۔ نصرت صرف اللہ کے ہاتھ میں نصرت صرف اللہ کے ہاتھ، ہر دور میں باطل موجود، ہر زمانے میں آزمائش، لیکن بدر کا سبق زندہ، حق پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم، اللہ کی مدد قریب ہوگی، شرط صرف سچا یقین اور نیت خالص ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی بدل روزمرہ مشکلات میں دیکھتے ہیں، کبھی رسی تنگی، کبھی بیماری کا امتحان، کبھی دشمنوں کی سازش۔ اگر دل میں ایمان مضبوط تو مدد کے در کھل جاتے ہیں۔ بدر ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، بدر ہمیں جھکنا سکھاتا، دعا کی طاقت سمجھاتا، غرور سے بچنے کی تلقین، اجتماعیت کی اہمیت اجاگر، قیادت پر اعتماد ضروری اور نظم و ضبط لازمی۔ یہ سب کامیابی کنجی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی ریت کی اٹھائی تو پھینکی تو دشمن کی آنکھیں بھر گئیں۔ قرآن نے فرمایا یہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ آیت نصرت کا اعلان، انسان سبب مگر فاعل رب۔ صحابہ کرام کی قربانی یادگار، کسی نے بھائی کھویا، کسی نے باپ کا سامنا، ایمان کی خاطر رشتے قربان۔ یہ تھا سچا امتحان، خون کے رشتے پیچھے رہ گئے، عقیدہ سب پر غالب۔ بدر کا میدان آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے۔ زائرین وہاں جا کر اس تاریخی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ ریت کے ذرے گواہی دیتے ہیں کہ یہاں حق باطل آیا، باطل مٹ کر رہ گیا۔ یہ داستان سے ماضی نہیں، یہ حال اور مستقبل کا چراغ ہے۔ جب امت کمزور محسوس کرے تو بدر کو یاد کر لے۔ اللہ کی نصرت یقینی ہے اگر ہم سچے بن جائیں، اپنے اصلاح کو ترجیح دیں۔ تو آئیے ہم عہد کریں، ایمان کو مضبوط بنائیں، مشکل وقت میں صبر اختیار کریں، دعا کو معمول بنائیں، اتحاد کو فروغ دیں، ظلم کے سامنے ڈٹ جائیں اور حق کا ساتھ نبھائیں۔ غزوہ بدر کا یہ معجزہ ہمیں یقین کی دولت دے، نصرت اللہ پر بھروسہ، دلوں میں امیدیں جگائیں، ہر اندھیرے میں روشنی، ہر خوف میں اطمینان اور ہر قدم پر اللہ کافی۔ یوں بدر کی داستان ایمان کی عظمت سناتی ہے، مٹھی بھر لوگوں کی فتح دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ کامیابی تعداد میں نہیں بلکہ سچائی اور توکل میں ہے، اور نصرت صرف اللہ کی ہے۔